अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कैस अली मीर और आप देख रहे हैं अल्लाहू टीवी। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे, दुनिया के जिस कोने में होंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, बहुत सी खबरें हम तक पहुंची थीं लेकिन हम लोग जो है बिल्कुल उसको लीक नहीं करना चाहते थे, लेकिन कल से बहुत सी वीडियो जो हैं वो मंजर आम पर मुख्तलिफ यूट्यूबर्स की तरफ से आ रही हैं, तो हमने सोचा फिर हम भी शेयर इन चीज़ों को कर देते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि बच्ची ने इस बात का एतराफ़ किया है कि उसका निकाह ज़हीर के साथ नहीं हुआ। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि उसका निकाह जो है वो ज़हीर के साथ नहीं हुआ। फिर उसके बाद आप थोड़ा सा रिवर्स में जाएं तो आपको पता चलेगा कि जो निकाह खां था उसने कुरान उठाया था, उसने कहा जी ये निकाह हमने कराया ही नहीं है। उसके बाद साइन लेना और इस तरह की बहुत सी चीज़ें, वो आपको पता है जाली सब कुछ हो जाता है जो भी है। और बच्ची के जो सिग्नेचर है निकाह नामे पे वो भी आपने देखे कि वो भी जाली हैं, ठीक है। उसके बाद ये जिस बिहाफ पे बातें कर रहे हैं कि हमने वैक्सीनेशन का जो कार्ड है उसको देख के हमने इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया कि बच्ची जो है वो बालिग है, तो फिर हमने जो है इसका निकाह कर दिया। जो भी है ये सब झूठ, वन टू ऑल। अब मसला ये कहने का है कि ज़हीर गैंग के लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा होने वाला है। उसकी वजह यह है कि जब बच्ची ये तमाम तर बातें अपनी ज़ुबान से बोलेगी और कहेगी तो फिर आप सोच सकते हैं कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है। तशद्दुद के हवाले से भी बहुत सी चीज़ें सामने आई हैं, इस पे तशद्दुद भी किया गया, इसको नशा भी दिया गया और ये तमाम चीज़ें बयान में आनी चाहिए। और ज़हीर गैंग जो कह रहा है जी इसका दोबारा बयान ले, तो लाजमी लेना चाहिए। इस वक्त ये मौका है और ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए कि बच्ची जो है वो अदालत में ये तमाम बयान, तमाम जितनी स्टोरी है जब से ये अगवा हुई, जैसे इसको ट्रैप किया गया और फिर इस पर क्या क्या मासूम बच्ची पे गुजरा, ये बयान में वो तमाम बातें जो हैं अदालत के सामने इसको करनी चाहिए। फिर उसके बाद इंशाल्लाह पूरी कोशिश है और उम्मीद भी है अपनी मोअज़्ज़िज़ अदालतों से कि MLO के हवाले से भी जो है वो अच्छी पेशरफ जो है वो सामने आएगी और इजाज़त दे दी जाएगी ताकि जो गैंग के सरगना हैं वहाँ तक पहुँचने में और आसानी पैदा हो जाए। तो ये पहले दिन से कुछ चीज़ें जो हैं वो थीं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है भाई लोग नहीं रुकते हैं, वो सामने लेकर आते हैं। न्यूज़ 360 से भी ये चीज़ ब्रेक हो गई और बताया गया, तो इस वजह से फिर हम लोग भी थोड़ा सा इसके ऊपर गुफ्तगू कर लेते हैं। ज़ाहिर सी बात है जब दूसरे लोगों को नहीं रोका जाता या उनको नहीं बताया जाता कि भाई अभी आप इस चीज़ के ऊपर डिस्कस मत करें, तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि वो फिर हम लोगों को भी बोलना पड़ता है क्योंकि लोग हमारे मुतालिक ये सोचते हैं शायद इन्हें कुछ पता ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मसला ये बहुत बड़ा एक अब प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ज़हीर गैंग के लिए, ठीक है। और वही तमाम तर बातें जो हम 6 माह से बोल रहे हैं और एक एक बात वैसे ही साबित हो रही है जो हमारे अल्लाहू टीवी पे डिस्कस भी होती रही, जो दुनिया से हमें पैगामात आते रहे। और यकीन करें हम लोग तो हैरान हो गए कि माशाल्लाह ख़वातीन ने जो भरपूर हिस्सा लिया और जो बातें की वो तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं, जिसके अंदर नशा आवर चीज़ें भी शामिल हैं, तशद्दुद भी शामिल हैं। फिर वो जो टैक्सी वाले की एक कहानी इन्होंने चलाई हुई थी और सारा कुछ, तो वो अब मैंने आपको बताया है कि हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है इस केस के नाम से। आपको तकरीबन 300 350 वीडियोस मिल जाएंगी और ये पहले दिन से जो हमने रिपोर्ट किया, इसको डिस्कस किया, इसमें वकला की जो राय थी वो भी शामिल की गई, लोगों की जो राय थी वो भी शामिल की गई, जो पूरी दुनिया से सपोर्ट किया गया मेहदी अली काज़मी भाई को, वो भी तमाम चीज़ें आपको उस आर्काइव में मिल जाएंगी अगर आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो। उसके बाद ये केस कैसे स्टडी किया गया और इसके ऊपर क्या क्या बातें हुई और कौन कौन सी दफ़ात शामिल की गई और ये किस तरह केस जो है वो चलाया गया, वो तमाम चीज़ें आपको हमारी आर्काइव में मिल जाएंगी। तो अब मसला ये कहने का है पीछे रह क्या गया है, अब इंतज़ार करें इंशाल्लाह। मेरे ख़्याल से इसी महीने के आखिर तक बच्ची खैर व आफ़ियत से अपने घर ज़रूर पहुँचेगी। तमाम पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया से दुआएं जा रही हैं, इंशाल्लाह बच्ची को ज़रूर उसके घर वापस भेजा जाएगा। बाकी एक और चीज़, मैं हमारे जो जज साहिबान हैं
میں صرف ان سے گزارش کر سکتا ہوں یا اس پلیٹ فارم کے تھرو یہی کہہ سکتا ہوں کہ برائے مہربانی ابھی بھی نکاح کے کم سن بچیوں کے نکاح کے سلسلے جاری ہیں. ابھی پیچھے ایک اور کیس دعا زارہ کا آپ لوگوں کے سامنے آیا اور ابھی کچھ اور چیزیں بھی منظر عام پر آ رہی ہیں. جب آپ یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے تو یہاں پہ مشہور ہے کہ تاریخ پہ تاریخ دی جاتی ہے، 10 سال کیس چلتے ہیں، 20 سال کیس چلتے ہیں. تو آپ اس کام میں اتنی جلدی کیوں کرتے ہیں کہ بچی اگر آ کے بیان دیتی ہے یا جعلی نکاح نامہ آ جاتا ہے تو ایک ہفتہ اس کو ڈیلے کر دیں. آپ اس کے حوالے مت کریں جس کے ساتھ جعلی نکاح کیا ہے. تو کتنی چیزیں جو ہیں وہ مینیج ہو جائیں گی اور سامنے آ جائیں گی، کیونکہ یہاں پہ تو 2 3 4 دن FIR ہی نہیں کاٹی جاتی. تو اس کے اندر 164 کا بیان بھی ہوا ہوتا ہے، جعلی نکاح بھی ہوا ہوتا ہے اور تھریٹ بھی کیا گیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ والدین کے خلاف پرچہ بھی کاٹ دیا جاتا ہے کہ مجھے ہراساں کیا گیا اور جو کچھ بھی ہے. اس کے بعد ظاہری سی بات ہے، ایک 13-14 سال کا بچہ آپ خود امیجن کریں جب وہ ایک گینگ کے ہاتھ میں ہوگا تو وہ کس کی زبان بولے گا. یہ تو آپ بچے سے بھی کسی کو ڈسکس کریں تو وہ بھی آپ کو بتا دے گا. تو برائے مہربانی جو جج صاحبان ہیں، آپ لوگوں کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہ زندگیوں کا معاملہ ہے، تباہ ہو جاتی ہیں زندگیاں، بچیوں کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں، والدین کی وہ گھر تباہ ہو جاتا ہے. جس گھر میں ذہنی سکون نہ ہو اس نے تباہی ہونا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، چاہے وہ جتنا مرضی خوشحال ہو، چاہے وہ جتنا مرضی غریب ہو یا جو بھی ہو. تو برائے مہربانی جہاں آپ اتنے کیسز کے اوپر تاریخیں ڈالی جاتے ہیں، بندہ بھی مر جاتا ہے، اور جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کیس جیت گیا ہے تو اس کا انتقال ہو جاتا ہے کورٹ کے اندر ہی. یہ آپ 2 مہینے پہلے کی آپ کو خبر سنا رہا ہوں کہ ایک صاحب تھے، بزرگ تھے، ان کو جب پتہ چلا کہ وہ کیس جیت گئے تو ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور وہیں پہ ہی عدالت میں ہی وہ انتقال کر گئے. مطلب انہیں یقین ہی نہیں آیا کہ اس کیس کا فیصلہ ہو گیا. تو برائے مہربانی جہاں آپ لوگ اتنی تاریخیں ڈالتے ہیں تو اس وقت تھوڑا سا بے شک آپ لوگ اس کے اوپر وہ بھی ہیں کہ ٹھیک ہے جی یہ صحیح ہو گیا جی نکاح، آپ 100% آپ کو شورٹی بھی ہے، لیکن کم سے کم بچیوں کی شکل دیکھ کے آپ تھوڑا سا اندازہ اس کا لگا لیا کریں، تھوڑا سا یہ کر لیا کریں کہ نہیں جی رک جائیں، 1 ہفتہ انتظار کر لیں. ابھی کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں عمل میں لائی جائے گی، نہ بچی کو جو ہے وہ ان کے حوالے کیا جائے. یہ آپ لوگوں کی بڑی مہربانی، ہم گزارش کر سکتے ہیں ہاتھ جوڑ کے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے تو اور تو کچھ نہیں، لیکن توہین عدالت بڑے آرام سے لگ جاتی ہے. توہین انسانیت جتنی مرضی کرتے رہیں اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن توہین عدالت آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں تو چھوٹا موٹا مسئلہ ہے وہ تو لگا دی جاتی ہے، اور وہ بھی غریب بندے پہ لگائی جاتی ہے، وہ بھی سچے بندے پہ لگائی جاتی ہے جو حق سچ کے لیے آواز بلند کرتا ہے. تو یہ تازہ ترین تھی. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری لے کر آئے گا اس کیس کے اندر، اور دعا ہے کہ پاکستان کی ہر بچی محفوظ رہے، والدین کی حفاظت میں رہے، اور والدین جہاں چاہتے ہیں، بچی جہاں چاہتی ہے، جو ہمارا ایک اسلامک وے ہے وہاں اس طرح ان کے گھر جو ہیں وہ آباد کیے جائیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں اور اللہ کے شکر کے ساتھ یہ ویڈیو کا آغاز کرتا ہوں جس نے یہ موقع فراہم کیا کہ ایک باپ 6 مہینے کے طویل انتظار کے بعد بالآخر اپنی بچی کے گلے لگ سکے. اور پاکستان کی معزز عدلیہ کا بھی شکریہ ادا کروں گا جن کی بدولت یہ دن نصیب ہوا کہ ایک باپ، ایک ماں، بچی کی 2 بہنیں بچی کے گلے لگ سکیں، اور یہ دن نصیب ہوا. الحمدللہ آج 5 گھنٹے کی ایک ملاقات ہوئی. کہنے کو تو 5 گھنٹے بڑے طویل ہوتے ہیں، لیکن یقین کریں ٹائم گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا. احساس تب ہوا جب جج صاحبہ نے یہ بولا کہ جناب آپ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا کہ 5 گھنٹے کب شروع ہوئے اور کب ختم ہو گئے. میٹنگ میں جج صاحبہ بھی موجود تھیں اور چائلڈ پروٹیکشن ادارے کی ایک خواتین کی انچارج بھی موجود تھیں. ان کی موجودگی میں یہ میٹنگ ہوئی. بڑی ہیلدی میٹنگ تھی. بچی ہمیں بڑا مس کر رہی تھی، ہم بھی جس طریقے سے ہم بچی کو مس کرتے تھے بچی بھی ہمیں مس کر رہی تھی، اور بڑی خوشگوار ماحول میں یہ میٹنگ ہوئی. میں عدلیہ کا جتنا شکر ادا کروں، جسٹس صلاح الدین پنور صاحب کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے جی، کہ 6 مہینے کے طویل اور تکلیف دہ انتظار کے بعد یہ وقت نصیب ہوا کہ ایک باپ، ایک ماں اور 2 بہنیں اپنی
ہم اپنی بچی کے گلے مل سکے، بہنیں اپنی بہن کے گلے مل سکی اور گلے مل کے رو سکے، اور بڑے خوشگوار ماحول میں یہ میٹنگ رہی، بڑی پیاری باتیں ہوئیں، بڑی ہیلدی ڈیبیٹس ہوئیں، بڑا بھرپور بچی سے ہم نے پیار کیا اس پورے 5 گھنٹے میں، اور میں امید کروں گا جی کہ جو یہ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے یہ آگے بھی چلتا رہے، اور فیملی کورٹ جو ہے وہ بھی جو ہے یہ ملاقاتیں ہماری بچی کے ساتھ وہ لوگ کرے تاکہ یہ ملاقات کا سلسلہ شروع رہے، اور یہ بھی دعا کروں گا کہ معزز عدلیہ جو ہے بچی اپنے گھر بھی واپس آئے، معزز عدلیہ جو ہے اس کے اوپر بھی فیصلہ سنائے، انصاف کے تقاضوں کو پورا کرے، یقیناً بچی اپنے گھر بھی آئے گی انشاءاللہ تعالی، فراہم کرے گی۔ آج ہم بچی کے لیے کچھ ٹائز، کچھ کھلونے، کچھ چیزیں لے کر گئے تھے، انفارچونیٹلی وہ ہم بچی کو دے نہیں پائے۔ چائلڈ پروٹیکشن ادارے کے کچھ SOPs ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایک SOP یہ ہے کہ جب تک جج صاحب ریٹن آرڈر نہ دیں تو چیز بچے کو تک نہیں پہنچتی۔ تو چونکہ ریٹن آرڈر کے اندر یہ لکھا ہوا نہیں تھا کہ بچی کو کتابیں، کپڑے یا کوئی ضروریات زندگی کا سامان جو ہے وہ فراہم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اور آپ سب کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ جس طریقے سے آپ نے میرے لیے دعائیں کی وہ دعائیں کنٹینیو رکھیے گا تاکہ آئندہ بھی بچی سے اسی طرح ملاقاتیں ہوتی رہیں اور بچی اپنے گھر بھی انشاءاللہ تعالیٰ جلد سے جلد واپس آئے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ کے نام سے ہی یہ ویڈیو شروع کی تھی، اللہ کے نام پر ہی ختم کروں گا۔